أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذا انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صلی علی محمد و آل محمد. ایک مطلع 4-5 شعر حاضر کرتا ہوں کہ نبی نادے علی پڑھ کر یہی فرمائے جاتے ہیں. نبی نادے علی پڑھ کر یہی فرمائے جاتے ہیں. نبی نادے علی پڑھ کر یہی فرمائے جاتے ہیں. ارے جنہیں دینا ہے یہ پرچم ابھی وہ آئے جاتے ہیں. جنہیں دینا ہے یہ پرچم ابھی وہ آئے جاتے ہیں. اور شعر حاضر کر رہا ہوں دیکھیں ذات کے سر مقتل منور سے قدر ہے جون کا چہرہ. سر مقتل منور سے قدر ہے جون کا چہرہ کہ سورج چاند تارے دیکھ کر شرمائے جاتے ہیں. کہ سورج چاند تارے دیکھ کر شرمائے جاتے ہیں. سر مقتل منور اس قدر ہے جون کا چہرہ کہ سورج چاند تارے دیکھ کر شرمائے جاتے ہیں. اور شعر حاضر کر رہا ہوں خاص طور سے کہ وہ عالم ہو کہ مفتی ہو ہے سب اسلام سے خارج. وہ عالم ہو کہ مفتی ہو ہے سب اسلام سے خارج. ارے دل معصوم کونین جو تڑپائے جاتے ہیں. دل معصوم کونین جو
تڑپائے جاتے ہیں، اور جو بدعت ماتم زنجیر کو فرمائے جاتے ہیں، جو بدعت ماتم زنجیر کو فرمائے جاتے ہیں، ارے ہماری قوم میں بھی ایسے مفتی پائے جاتے ہیں، ہماری قوم میں بھی ایسے مفتی پائے جاتے ہیں، جو بدعت ماتم زنجیر کو فرمائے جاتے ہیں، ہماری قوم میں بھی ایسے مفتی پائے جاتے ہیں، اور نہیں تھا تشنگی یہ شاہ پر جن لوگوں کا ایمان، بے شمار لعنت، نہیں تھا تشنگی یہ شاہ پر جن لوگوں کا ایمان، ارے وہی محشر میں کوثر کے لیے ترسائے جاتے ہیں، وہی محشر میں کوثر کے لیے ترسائے جاتے ہیں۔ اور آخری شعر حاضر کر رہا ہوں ذات کے، سمجھتے ہی نہیں قرآن و اہل بیت کا رشتہ، سمجھتے ہی نہیں قرآن و اہل بیت کا رشتہ، ارے نمازوں کو عزاداری سے جو ٹکرائے جاتے ہیں، نمازوں کو عزاداری سے جو ٹکرائے جاتے ہیں، ہماری قوم میں بھی ایسے مفتی پائے جاتے ہیں۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید اظہار حسین مرحوم ابن انصار حسین کو شرف فرماتا۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد
قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات بھیج دیں محمد. قرآن مجید کا واضح طور پر اعلان ہے کہ دین بس دین اسلام ہے. اس آیت کے ظاہر اسلام کی حقانیت کا اعلان ہو رہا ہے اور باطن تمام مذاہب اور تمام ادیان کی تردید کی جا رہی ہے. اس لیے کہ عبادات ہر مذہب میں ہے، تصور خیرات ہر مذہب میں ہے، جو اہمیت حقوق الناس کی مذہب اسلام میں ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے. بھائی کا بھائی پر کیا حق ہے، پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق ہے، اولاد کا والدین پر کیا حق ہے، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے، استاد کا شاگرد پر کیا حق ہے، شاگرد کا استاد پر کیا حق ہے. یہ صرف اور صرف مذہب اسلام میں ہے، کیونکہ اسلام عاقلوں کا مذہب ہے، دیوانوں کا مذہب نہیں ہے. اس لیے اس میں سارے حق رکھے گئے. اب جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ ذرا غور کریں کہ قرآن میں متعدد جگہ اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو نماز ہے اللہ کا حق اور زکوٰۃ ہے بندوں کا حق. اس پر غور کیجئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. نماز ہے اللہ کا حق اور زکوٰۃ ہے بندوں کا حق. اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق کا اعلان کرتے ہوئے حقوق الناس کی اہمیت کو واضح کیا. اپنے حق کے ساتھ بندوں کے حق کا اعلان سمجھایا کہ حقوق الناس کی کتنی اہمیت ہے. اور پھر حدیث میں وارد ہوا کہ زکوٰۃ اس سواری کو کہتے ہیں کہ جو نماز کو اللہ تک لے کے جاتی ہے. اور پھر معصوم نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. اب یہاں پر رک کے فیصلہ بھی سنیے کہ زکوٰۃ کس کا حق ہے کہ بندوں کا حق ہے، گناہگار بندوں کا حق، ہمارے آپ جیسے بندوں کا حق ہے. اگر کوئی گناہگار بندوں کا حق نہ ادا کرے تب تو اللہ اپنی عبادت قبول نہیں کرتا. تو اب اگر کوئی معصوم بندوں کا حق نہ ادا کرے تو اللہ اپنی عبادت کیسے قبول کر لے گا؟ بھئی ہم جیسے گناہگار بندوں کا کوئی حق نہ ادا کرے تب تو اللہ اپنی عبادت قبول نہیں کرتا. تو کوئی معصوم بندوں کا حق نہ ادا کرے تو اللہ اپنی عبادت کیسے قبول کر لے گا؟ اسی لیے اس نے مقروض کو حج کی دعوت نہیں دی ہے. مقروض کو حج کی دعوت اس نے نہیں دی ہے. کس کے مقروض کو؟ جو ہمارے آپ جیسے انسان کا مقروض ہو. اگر میں نے آپ سے قرض لیا ہے تو مجھ پر حج واجب نہیں ہوتا ہے. اگر چلے بھی گئے تو صرف چکر کہلائیں گے، حج نہ کہلائے گا. اور اگر آپ نے مجھ سے قرض لیا ہے تو جب تک ادا نہ ہو جائے اس وقت تک حج قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو عام انسان کا مقروض ہو اسے تو حج کی دعوت نہیں ہے. تو جو پیغمبر اسلام کا مقروض ہو اسے حج کی دعوت کس نے دے دی ہے؟ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے.
جو پیغمبر اسلام کا مقروض ہو اسے حج کی دعوت کس نے دے دی ہے؟ اب ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کہ پیغمبر اسلام کا مقروض کون ہوا؟ یہ جو قرآن میں سوال محبت اہل بیت ہے یہ مسلمانوں پر فرض نہیں ہے بلکہ پیغمبر کا قرض ہے، اور جب تک قرض ادا نہیں ہوگا حج قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ جو سوال محبت اہل بیت ہے قرآن میں یہ مسلمانوں پر فرض نہیں ہے بلکہ پیغمبر کا قرض ہے، اور قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ آیا معاملہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ صرف محبت کا بھی معاملہ نہیں ہے، محبت کے ساتھ ساتھ حق محبت بھی ضروری ہے۔ حق محبت کیا ہے؟ کہ نصرت اہل بیت۔ حق محبت یہ ہے کہ نصرت اہل بیت کی جائے۔ اب نصرت اہل بیت کا معاملہ ہے، یہی سبب ہے کہ امام حسین نے 10ویں محرم کو جو ایک صدا بلند کی، یہ نہیں کہا کہ کوئی ہے جو مجھ سے محبت کرنے آئے، یہ نہیں کہا کہ کوئی ہے جو میری محبت کو عام کرنے آئے، فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری نصرت کرنے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نگاہ امام میں محبت سے زیادہ اہمیت نصرت کرنے والے کی ہے، اس لیے کہ محبت تو سب کرتے ہیں مگر نصرت کے میدان میں بہت کم نکل کے آتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ محبت کا دعویٰ تو وہ بھی کرتے ہیں جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور نصرت کے میدان میں وہ نکل کے آتے ہیں جو علی ولی اللہ تک کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ غور کیا آپ نے عزیزان، غور کیا آپ نے؟ تو محبت اور ہے، نصرت اور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں نصرت کیسے کی جائے؟ ہم ایک لشکر تیار کریں اور جو دشمن اہل بیت ملے اسے قتل کر دیں، یہی نصرت کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جہاں دشمن اہل بیت نظر آئے اسے قتل کیا جائے؟ تو جواب آئے گا کہ ظہور امام سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں ہم نصرت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آئیے تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم نصرت کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا اللہ عنہ اپنے بیت الشرف میں تشریف فرمائیں، اور جناب دیبل خزائی امام کے بیت الشرف میں داخل ہوئے۔ جناب دیبل کو دیکھ کے امام نے فرمایا مرحبا دیبل انت ناصرنا، دیبل تم ہمارے ناصر ہو۔ کیا کرتے تھے جناب دیبل؟ کیا کوئی فوج تھی ان کی؟ یا تلواریں لیے پھرتے رہتے تھے؟ جو دشمن اہل بیت ملتا تھا اسے قتل کر دیتے؟ تاریخ کہتی ہے کچھ نہیں تھا، صرف حق اہل بیت میں شعر کہتے تھے اور امام حسین کے لیے مرثیہ کہتے تھے۔ امام نے ایک شاعر کو ناصر کہا ہے، ایک ذاکر حسین کو ناصر کہا ہے۔ امام کا ایک شاعر کو ناصر کہنا، ایک ذاکر حسین کو ناصر کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مجلسیں بھی نصرت کا ذریعہ ہیں، یہ محفلیں بھی نصرت کا ذریعہ ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ یہ مجلسیں بھی نصرت کا ذریعہ ہیں اور یہ محفلیں بھی نصرت کا ذریعہ ہیں۔ اب اگر کوئی مجلسوں میں آنے سے روکے تو سمجھ جائیے گا نصرت اہل بیت سے روک رہا ہے، اور محفلوں میں رات بھر جاگنے کو آپ کو غلط ثابت کرے تو سمجھ جائیے گا نصرت اہل بیت سے روک رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ نصرت کا طریقہ ہے، اور اب نصرت کے کئی طریقے ہیں تاریخ میں۔ نصرت کبھی زبان سے ہوتی ہے،
کہیں قلم سے ہوتی ہے، کہیں تلوار سے ہوتی ہے۔ ہمیں تینوں کردار سامنے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں اور توجہ چاہتا ہوں۔ نصرت کے تین طریقے سامنے کے ہیں، یا تلوار سے ہوگی نصرت، یا قلم سے ہوگی، یا زبان سے ہوگی۔ جب زبان سے نصرت کی بات آئی تو میثم تمار آگے بڑھے، اس انداز سے نصرت کی کہ معلوم ہے کہ مجھے اس شجر میں لٹکایا جائے گا۔ دنیا کا کوئی انسان ہوتا تو دوسرے دن شجر کاٹ دیتا، یہ علی کا عاشق تھا جو شجر کو پانی دے رہا تھا۔ یعنی پتہ چلا علی کے عاشق نے بتایا کہ جی کے مرنے میں مزہ نہیں ہے بلکہ مر کے جینے میں مزہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی کے مرے تو کیا مرے، مر کے جیے تو یہ جیے۔ یہی کربلا والوں نے بھی درس دیا، انہوں نے زندگی کو موت کے حوالے کیا اور موت سے جنگ جیت کے اپنی زندگی کا اعلان کیا۔ موت تو آئی تھی انہیں مارنے، مگر انہوں نے کہا ہم موت کو مات دے کے زندگی کے چراغ جلائیں گے، اور ایسے چراغ روشن کیے کہ آج تک کائنات میں زندگیاں جو باقی ہے، جس کی زندگی ہو وہ کربلا کا صدقہ ہے۔ ایک مثال، زبان سے نصرت کی بات تھی، جب قلم سے نصرت کی بات آئی تو ہمارے علماء سامنے آئے، وہ علماء کے جنہوں نے حق اہل بیت لکھا۔ ایک جملہ کہہ دوں، جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ ہم ہر عالم کا احترام کرتے ہیں، مگر انہی کا کہ جنہوں نے جہاد کیا قلم سے تو امانت کے ساتھ کیا۔ ورنہ تو لکھنے کو تو بہت کچھ لکھا گیا۔ عزیزان گرامی، ان علماء پر ہماری جانیں قربان ہو جائے جنہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھ کے ہم تک پہنچا دیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سید رضی کا احسان ہے کہ کلام علی جمع کر کے ہمیں دے دیا۔ یعقوب قلینی کا احسان ہے کہ اصول کافی جیسی کتاب ہمیں دے دی۔ علامہ مجلسی کا احسان ہے کہ بہار جیسی کتاب دے دی۔ کس کس کا نام لوں؟ شیخ صدوق، قلم اٹھایا تو دفاع اہل بیت میں، جب قلم دفاع اہل بیت میں اٹھتا ہے تو فاطمہ اپنا بیٹا کہتی ہیں۔ شیخ صدوق کے لیے ہے، شیخ مفید کے لیے ہے، یہی نصرت کرنے والے ہیں۔ جس دور میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جہاں کھانا بھی میسر نہیں تھا مگر کتابیں لکھی جا رہی تھی حق اہل بیت کے لیے۔ شہید اول جو قید خانے میں رہے، خون سے کتاب لکھی، لوما 6 دن میں
جو انہوں نے 6 دن میں لکھ دیا وہ 6 سال میں کوئی پڑھ نہیں پاتا ہے. بہت اچھی بات ہے. واہ 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 واہ. لوما لکھی, خون سے لکھی, قید میں تھے. ان کے بعد شہید ثانی آئے. انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ عوام اس کے معنی اور مفاہیم کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ پائے گی, لہذا اس کو کچھ ہلکا کرنا چاہیے. تو انہوں نے اس کی شرح لکھی, شرح لوما. یہ قید خانے میں رہے مگر کتابیں لکھتے رہے, نصرت اہل بیت کرتے رہے. دیکھیے یہ میں تاریخ دہرا رہا ہوں اس لیے کہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے, جو بعد میں سننے والے ان کے لیے فائدہ مند چیز ہوگی. پھر اس کے بعد شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ, کون کون سی کتاب لکھ دی. مجالس المومنین, احقاق الحق, جو وہی کتاب ہے جس کی بنیاد پر انہیں قتل کیا گیا. احقاق الحق, حقائق میں سے ایک حق. احقاق الحق, حقائق میں سے ایک حق. اب ایک حق لکھا تو تم سے برداشت نہیں ہوا, اور اگر علی کے سارے حق لکھ دیے ہوتے تو کیا ہوتا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اور ایک حق. اور جب بادشاہ تک خبر پہنچی کہ ایک کتاب لکھی جا رہی ہے آپ کی خلاف, آپ کے مذہب کے خلاف, تو کیونکہ قاضی تھے دربار میں بلایا گیا اور پوچھا کہ آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں. تو علی کا چاہنے والا نہ دربار سے ڈرتا ہے نہ درباری سے ڈرتا ہے. ان کا بے شک لکھ رہا ہوں. کیا لکھ رہے ہیں؟ کہ جو حق ہے وہ لکھے دے رہا ہوں. قتل کر دیا گیا, گدی سے زبان کھینچ لی گئی. لیکن جنہوں نے قتل کیا تھا ان کے محل ویران پڑے ہیں. قاضی صاحب کا روضہ جگمگا رہا ہے. 1400 سال سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. دشمن یہ سمجھتا انہیں مار تو یہ مٹ جائیں گے, وہ ہوش کے ناخن ہی نہیں خریدتا ہے کہ یہاں موت کے بعد ہی تو زندگی ملتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. یہاں موت کے بعد ہی زندگی ملتی ہے. کل تک کے جو لوگ قاضی صاحب کو صحیح سے جانتے بھی نہیں تھے, آج پوری دنیا قاضی صاحب کو جان رہی ہے. لاکھوں لوگ پہنچ رہے ہیں مزار پر. اور جب خدمت ایسی ہوتی ہے تو فاطمہ بیٹا کہتی ہے. جناب سیدہ نے بیٹا کہا ہے اپنا. اور میں نے بزرگوں سے سنا ہے یہاں تک کہ جو کربلا نہیں جا سکتا وہ 7 مرتبہ قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ کی قبر کی زیارت کرے, گویا اس نے کربلا کی ایک بار زیارت کی. سوچئے شہزادی نے نصرت کا کیا صلہ دیا ہے. مگر شرط ہے کہ حقیقت میں نصرت ہو, ریاکاری اور مکاری نہ ہو. پھر شہید رابع جن کی مزار دہلی میں ہے, رضا محمد کامل, ان کی بہت سی کتابیں ہیں. اس کے بعد شہید خامس آیت اللہ باقر الصدر. کس کس کا نام لو عزیزوں؟ یہ سب نصرت اہل بیت کرنے والے ہیں.
اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے مگر نصرت اہل بیت کی ہے. یہ قلم سے نصرت ہوئی, وہاں زبان سے نصرت تھی, اور پھر یہ قلم سے. اب کیونکہ تلوار سے نصرت کی بات تھی, اب غور سے سنیے گا, یہ مرحلہ بہت سخت ہے. جب تلوار سے نصرت اہل بیت کی بات آئی تو مختار سخفی سامنے آئے, اور اس طریقے سے نصرت کی کہ کوئی دشمن حسین بچ نہ پائے. آج جن کے گلے سے مختار سخفی کی ذات نہیں اترتی ہے, میں ان کے لیے ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ یزیدیوں کو مارا تھا, اور آپ کی سمجھ میں مختار نہیں آ رہے ہیں تو ہماری سمجھ میں آیا کہ کچھ نہ کچھ رشتہ آپ کا یزیدیوں سے ضرور ملتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. انہوں نے یزیدیوں کو تو مارا تھا, اور اب آج کچھ یزید کے پیروکار بھی پیدا ہو گئے ہیں. آپ حالات حاضرہ سے واقف ہیں, پیروکار یزید پیدا ہو رہے ہیں. کل میں نے شب میں ایک مجلس پہ ایک جملہ کہا تھا, وہ سنیے. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اب تک تو ہم لعنتیں کرتے چلے آ رہے ہیں یزید پر, مگر اب اور زور میں لعنت کیجیے. اس لیے کہ کل تک کہ ہم لعنت کر رہے تھے تو کوئی سامنے نہیں تھا, آج جب لعنت کر رہے ہیں تو مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ اولادیں سامنے نظر آ رہی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. یزید کی اولادیں سامنے نظر آ رہی ہیں. تو جن کی امانت ہے ان تک پہنچا دیجئے. ہم کسی کا حق رکھتے نہیں ہیں. لعنت جس کا حق ہے اس تک پہنچ جائے گا. عزیزان گرامی, اور آج جو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آپ یہ کیوں جلاتے ہیں اور کیوں یہ کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, ساری باتیں ہم ہی سے اعتراض ہوتا ہے. میں نے شاید کسی مجلس میں اس کی دلیل کے طور پر ایک بات عرض کی تھی, پھر عرض کر رہا ہوں, اس لیے کہ سفر کا چاند نمودار ہو چکا ہے. ابھی ربیع الاول آتے ہی لوگ شروع ہو جائیں گے. دیکھیے, یہ نہ کیجئے گا, جلائیے گا نہیں, ان پر لعنت نہ بھیجیے گا. یہ جلانے کا رواج آپ کہاں سے لے آئے؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کتابیں پڑھیے. امام, آپ کے لیے دلیل تین ہی چیزیں ہیں نا, تقریر معصوم, تحریر معصوم, قول معصوم. کوئی قول ہو معصوم کا تو حجت ہے, کوئی تقریر ہو معصوم کی حجت ہے, کسی عمل پر معصوم خاموش رہے حجت ہے, دلیل ہے کہ معصوم اس سے راضی ہے. دو معصوم کی بات عرض کر رہا ہوں, اب دلیل دے رہا ہوں. امام رضا بیٹھے ہیں اور نو امام باہر نکلے اور زمین پر بہت تیزی سے ہاتھ کو مارا. تو امام رضا نے پوچھا, بیٹا خیریت تو ہے؟ کہ مجھے میری جدہ یاد آ گئی. بابا, میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے قاتلوں کو قبروں سے نکالوں اور نکال کے جلاؤں, اور جلا کے ہوا میں اڑا دوں. اب نہ پوچھے گا کیوں جلاتے ہیں, دل معصوم کی تمنا ہے اس لیے جلاتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. معصوم کے دل کی تمنا ہے, اور ہم جلا کے چھوڑ دیتے ہیں اڑنے کے لیے. دو معصوم ہے, ایک کا عمل ہے, خاموش بیٹھا ہے. تو ہمارا کوئی عمل
मासूम की तायीद के बगैर नहीं है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जिसका जो हक़ है उसे अता कीजिए, क्योंकि एक मरहूम के इसाले सवाब के लिए बाप जो बेटों के लिए शजर की हैसियत रखता है, अगर शजर ना हो तो साया मयस्सर नहीं है, वैसे ही बाप ना हो तो साया मयस्सर नहीं होता। शौहर ज़ौजा के लिए बहुत सी बातें अज़ीज़ान गिरामी, इंसान चला तो जाता है और हम ये सोचते हैं कि बस हमारा हक़ अदा हो गया, हमने कफन दे दिया, गुस्ल दे दिया, कब्र में लेके लिटा दिया, पटरे लगा दिए, मनो मट्टी लाद दी, बस अब रिश्ता ख़त्म हो गया। नहीं, अब रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो गया। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अभी तक वो सामने था, प्यास लगती थी, मगर बेटे से इसलिए नहीं कहता था कि बेटे को तकलीफ़ ना हो, खुद उठ के पी लेता था। रकम की कमी होती थी तो बेटे से नहीं कहता था, बेटे के सामने बादशाही की तरह रहता था, किस तरीक़े से वो गुर्बत में बेटों को पालता था, अभी तक नहीं कह रहा था। मगर अब वो जो चला गया है वो अब तुम्हारा मोहताज हो गया है, अब तुम्हारा हक़ ज़्यादा हो गया उस पर। अगर उसकी नमाजें रह गई हैं तो वो अदा करो, रोज़े रह गए तो ये अदा करो, इस्तिताअत हो तो उसके बदले में ज़ियारत कराओ, हज कराओ। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हर नमाज के बाद सूरह फातिहा तो पढ़ ही सकते हो। मैं जहाँ इसाले सवाब की मजलिस पढ़ता हूँ, आखिर में यह बात ज़रूर कहता हूँ कि औलादें ऐसी छोड़िए कि मर जाइए तो कम से कम फातिहा तो पढ़ी दें। फातिहा में कितनी देर लगती है? एक बार सूरह अलहम्द तो 3 बार सूरह तौहीद पढ़ना है। पालने वाले इसका सवाब फला इब्न फला को पहुँचे। एक सूरह फातिहा एक मंजिल आसान करा देता है। इज़ान गिरामी, अब बेटे का हक़ ये सबसे ज़्यादा है, और सबसे बड़ा हक़ यह है कि मजलिस इमाम हुसैन, इसलिए कि जाने वाले के लिए बेहतरीन ईसाल सवाब मजलिस हुसैन, इसलिए कि हर अमल के लिए फरिश्ते आते हैं, मगर मजलिस के लिए हुसैन की माँ आती है। वाज़िज़ान गिरामी, बात तमाम हो रही है। सोचिए, हर अज़ादार अपने मर्तबे को पहचाने, और वो खुश नसीब होते हैं कि जो अपना गम अहले बैत में मिला देते हैं। जिन मरहूम के ये इसाले सवाब की मजलिस है, शाम गरीबा, अपना गम हुसैन के गम में मिलाया, जाते जाते भी पैगाम दिया कि मुझे न रोना, हुसैन की गुर्बत पर रोना। अल्लाह अकबर। ये सच्चे अज़ादार की पहचान है। हर इंसान की तमन्ना होती है कि मुहर्रम में मौत आ जाए, मजलिस में मौत आ जाए। हर ज़ाकिर की तमन्ना होती है कि मजलिस पढ़ते में मौत आ जाए। हर अज़ादार की तमन्ना होती है मजलिस सुनते सुनते मौत आ जाए। मगर वो खुश नसीब होते हैं कि जिन्हें माह अज़ा में मौत आती है। खुदा मरहूम के दरजात आली करे,
दिन भर हुसैन की मुसीबत पर रोए होंगे। मेरा दिल कहता है शायद आवाज़ हुसैन आई हो कि अब शाम गरीबा मेरे साथ हो जाए। अल्लाह, मेरा भी दिल चाहता है कि उसी मंज़र में एक मंज़र पढ़ दूँ और मजलिस तमाम कर दूँ। वो रात भी कैसी रात थी जिसमें अली की बेटी अकेली हो गई, छोटे छोटे बच्चों की काफिला सालार, ख़याम हुसैनी में आग लगी हुई है। बीबियाँ एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में जा रही हैं, यहाँ तक कि जब आखिरी खैमा रह गया तो जनाब ज़ैनब कभी खैमे में जाती थी, कभी बाहर आती थी। किसी ने तड़प के पूछा, बीबी क्या कोई कीमती सामान रह गया है? फरमाने लगी, अरे मेरा भतीजा गश के आलम में पड़ा है। अजरकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। खैमे में आई, ये मेरे लाल सैयद सज्जाद, गश से आंखें खोलो, सारे खैमे जल चुके हैं, ये आखिरी खैमा बचा है। तुम इमाम वक्त तो बताओ, इसी में जल के मर जाए या जलते खैमे से निकल चले? फरमाया, फूफी अम्मा, इस्लाम में जान का बचाना वाजिब है, जलते हुए खैमों से निकलिए। सानिया ज़हरा मसीहा इमामत बन के निकली, सैयद सज्जाद को अपनी पुष्पलिया लेके चली। हाँ अजीज़ों, यही वो रात है, पर एक मंजिल और मजलिस तमाम है जब खैमों में आग लगी हुई थी। तारीख़ कहती है कि एक बच्चा जलते हुए खैमों से निकला, जिसके दामन में आग लगी हुई थी। हमीद कहता है, मैंने चाहा कि उसके दामन की आग को बुझा दें, मगर बच्चे ने कहा, आने वाले मेरी कुछ मदद करना चाहता है तो भाई इतना बता दे, अब्बास दिलावर किधर है? वो कहता है, मैंने फुरात का इशारा किया, बच्चा तेजी से फुरात की तरफ दौड़ा। हमीद कहता है, मैं बच्चे के पीछे पीछे गया कि देखें मुसीबत में बच्चा क्या कहता है, शायद पानी मांगे या मदीने जाने को कहे। मगर हमीद कहता है, मैंने मंजर अजब देखा, बच्चे ने ना पानी मांगा ना मदीने जाने को कहा, बल्कि लाशे अब्बास को झिझोड़ा और आवाज दी, अब्बास तुम यहाँ सो रहे हो, वहां ज़ैनब की रिदा छीनी जा रही है। ए अब्बास तुम यहाँ सो रहे हो, वहां सकीना के तमाचे मारे जा रहे। ए अब्बास उठो, खैमों में आग लग चुकी है, मोहम्मद का भरा घर लूटा जा रहा है। इलाही बिहक़ सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबून। माबूद हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, मरहूम के गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा, मरहूम को जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, वारिस अज़ा के ज़हूर में ताजील फरमा। और ख़ास दुआ यह है कि इस वक्त जो हालात हैं, पूरी दुनिया एक बीमारी से परेशान है, मौला उन सब को इस बीमारी से नजात दे जो इस बीमारी में मुब्तला हैं। और ऐसे आलम में मजलिसों का मुनक़िद होना बहुत मुश्किल मरहला, लेकिन खुदा सलामत रखे हमारे समी साहब को जो अपना चैनल चला रहे हैं शहीदी ऑफिशियल और मरकज़ अज़ा के नाम से, इसके ज़रिए वो लोगों को इबादत में मसरूफ़ रखे हुए हैं। इबादत किसी भी तरीक़े से हो, मगर इबादत हुसैन होती रहना चाहिए। खुदा इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और इनके चैनल को खूब तरक्की अता फ़रमाए, वारिस अज़ा के ज़हूर में ताजील हो। गुज़ारिश एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फ़रमाकर इज़हार हुसैन मरहूम इब्न अंसार हुसैन साहब के रूह को शर्फ़। सल्लल्लाहु या हुसैन या हुसैन।
ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، 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 شام تک نیزے پہ دیتی تھی دہائی چادر، ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، ارے جس کے بابا نے اڑھائی تھی ردا کعبے کو، جس کے بابا نے اڑھائی تھی ردا کعبے کو، اس کی بیٹی کو کسی نے نہ اڑھائی چادر، ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی ہے چادر، ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، ارے بس یہی کہتی تھی عباس کے سر سے زینب، بس یہی کہتی تھی عباس کے سر سے زینب، میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی چادر، ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، ارے شرم سے چھپ گئی سجاد کے پیچھے زینب، شرم سے چھپ گئی سجاد کے پیچھے زینب، ہند زندہ میں جوڑے ہوئے آئی چادر، ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، ارے خاک پر گر گئی عباس کی ماں صدمے سے، خاک پر گر گئی عباس کی ماں صدمے سے، اپنے بازو سے جو زینب نے ہٹائی چادر، ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، ارے پاؤں خط دیتے رہے دور تلک باچی کے، پاؤں خط دیتے رہے دور تلک باچی کے، شمر نے ایسے سکینہ سے چھڑائی چادر، ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، ہائے زندگی میں نہ اڑھا پائے مگر عابد نے، زندگی میں نہ اڑھا پائے مگر عابد نے، قبر پر بال سکینہ کی اڑھائی چادر، ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر، ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی
ارے میر سجاد جو لوٹا ہوا اسباب ملا، ارے میر سجاد جو لوٹا ہوا اسباب ملا، تو پہلے سجاد نے آنکھوں سے لگائی چادر۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیہ شمس الشموس انیس النفوس ایہا المدفون بعرض طوس، روحی و جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم الرحمن، السلام علیکم عامل الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔